السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم لوگوں کو امین النحو میں فاعل کی قسموں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ فاعل کی تعریف ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو یہ پڑھنا ہے کہ فاعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، فاعل کتنے طرح کا ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں کہہ رہے ہیں، کتاب میں دیکھیے، فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم اسم ظاہر یعنی مظہر، جیسے ضرب زید۔ کہہ رہے ہیں فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے اسم ظاہر، یعنی وہ اسم جو دکھائی دے، وہ اسم جو ظاہر ہو، جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ یہاں دیکھیے زید یہ فاعل ہے، اور فاعل ہمیں کیا کر رہا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے۔ اس کا دوسرا نام اسم مظہر بھی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلا نام کیا ہے؟ اسم ظاہر، اور دوسرا نام کیا ہے؟ اسم مظہر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو فاعل کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے اسم ظاہر، یعنی فاعل اسم ظاہر ہو، یعنی فاعل ہمیں دکھائی دے، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، اس میں فاعل ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ دوسری قسم ہے فاعل اسم ضمیر ہو، یعنی فاعل ہمیں ظاہری طور پہ دکھائی نہ دے، بلکہ فاعل وہاں کیا ہو؟ ضمیر کی شکل میں ہو۔ پھر فاعل اسم ضمیر کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی اس ضمیر کی علامت ہمیں فعل کے اندر دکھائی دیتی ہے، اور کبھی کبھی اس ضمیر کی نشانی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ اگر فاعل اسم ضمیر ہے اور ضمیر کی کوئی علامت ہمیں دکھائی دے رہی ہے، تو ہم لوگ کیا بولیں گے؟ یہاں فاعل اسم ضمیر بارز ہے، یعنی فاعل اسم ضمیر کی دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے ضمیر بارز، یعنی وہ ضمیر جس کی علامت ہمیں دکھائی دے، جس کی نشانی ہمیں دکھائی دے۔ دوسرے کا نام ہے ضمیر مستتر، یعنی وہ ضمیر جو ہمیں دکھائی نہ دے، جو پوشیدہ ہو، جو چھپی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، دوسری قسم دیکھیے اسم ضمیر یعنی مضمر ہے۔ اسم ضمیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسم مضمر۔ پھر اسم مضمر یعنی اسم ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے کا نام ہے ضمیر بارز یعنی ظاہر۔ ضمیر بارز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر جس کی کوئی علامت ہمیں دکھائی دے، جیسے ضربتو میں تو یہ کیا ہے؟ یہ انا ضمیر کی علامت ہے، یہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ تو ضربتو میں فاعل کیا ہے؟ اسم ضمیر ہے۔ اسم ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ ان میں سے کون ہے؟ ضمیر بارز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضربتو میں تو آخر میں ہمیں ضمیر کی علامت دکھائی دے رہی ہے۔ ضربتو میں انا کی ضمیر فاعل ہے، جس کی نشانی کیا ہے؟ ضربتو، یعنی آخر میں کیا ہے؟ تو ہے، یہی نشانی ہے، یہ علامت ہے، یہی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ہاں انا کی ضمیر فاعل ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری جو قسم ہوتی ہے وہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ضمیر مستتر مطلب وہ ضمیر جو پوشیدہ ہو، جو چھپی ہو، یعنی پوشیدہ، جیسے زید ضربا۔ ضربا جو فعل ہے، اس میں فاعل ہوا کی ضمیر ہے، چھپی ہوئی ہے، دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں زید ضربا کی ضربا کا فاعل ہوا ہے، جو ضربا میں پوشیدہ ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو ہم نے آج کیا جانا؟ فاعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ فاعل اسم ظاہر ہو، اسم ظاہر ہو یعنی دکھائی دے۔ دوسری قسم کیا؟ فاعل اسم ضمیر ہو، اسم ضمیر ہو مطلب ہمیں دکھائی نہ دے۔ پھر اسم ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ضمیر بارز، ضمیر مستتر۔ پہلی ضمیر بارز ہے، یعنی وہ ضمیر جس کی علامت، جس کی نشانی ہمیں دکھائی دے۔ دوسرا کیا؟ ضمیر مستتر، یعنی وہ ضمیر جو پوشیدہ ہو، چھپا نہ ہو، اور اس کی مثالیں بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی۔ کل ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ فاعل اسم ظاہر ہو، اس کی 5 مثال لکھ کے لائیں گے۔ فاعل اسم ضمیر ہو اور وہ ضمیر کون سی ہو؟ ضمیر بارز ہو، اس کی 3 مثال۔ فاعل اسم ضمیر ہو اور وہ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر مستتر ہو، اس کی 2 مثال لکھ کر کے لانی ہے۔ اب آگے یہ بتلا رہے ہیں کہ فعل کب مذکر لایا جائے گا اور کب مؤنث لایا جائے گا، یعنی فاعل کے اعتبار سے فعل آئے گا، فاعل جیسا ہوگا اسی کے اعتبار سے فعل آئے گا۔ کہ اب جاننا چاہیے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث کی ضمیر ہو تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے قامت ہند و ہند قامت ایہیا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی کی تعریف ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ اگر فاعل کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے اور وہ فاعل کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، تو فعل کو ہمیشہ ہم لوگ کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ اسی طرح سے اگر فاعل مؤنث ہے، اب وہ مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو،
اور وہاں فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس میں ضمیر ہے، تو بھی ہم لوگ فعل کو ہمیشہ مؤنث لائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہو، جیسے امرأۃ، تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا۔ قامت امرأۃ، کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر فاعل مؤنث حقیقی اور اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا۔ پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، یعنی مؤنث ہونی چاہیے، اور وہاں فاعل ضمیر کی شکل میں ہو تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا۔ فاعل چاہے مؤنث حقیقی بنے یا غیر حقیقی بنے، اگر فاعل وہاں ضمیر بن رہا ہے تو فعل ہمیشہ کیا آئے گا؟ مؤنث آئے گا۔ کہہ رہے اب جاننا چاہیے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، یعنی فاعل اس میں ظاہر اور مؤنث حقیقی ہو تو فعل ہمیشہ مؤنث آئے گا۔ اسی طرح سے اگر فاعل مؤنث کی ضمیر ہے، فاعل کیا ہے؟ مؤنث کی ضمیر بن رہی ہے، اب وہ مؤنث چاہے مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو، اگر فاعل مؤنث کی ضمیر بن رہی ہے تو اس وقت بھی فعل کو ہمیں مؤنث لانا ضروری ہے۔ جیسے قامت ہندن، ہندن دیکھیے فاعل اس میں ظاہر مؤنث حقیقی ہے اس لیے فعل مؤنث آیا۔ ہندن قامت، یہاں دیکھیے قامت میں فاعل مؤنث کی ضمیر بن رہی ہے اس لیے فعل کیا آیا ہے؟ مؤنث آیا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے، آگے لکھا ہوا ہے جب فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو، یعنی مؤنث حقیقی نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مؤنث غیر حقیقی ہو، یا اس میں ظاہر جمع تکسیر ہو فاعل، تو دونوں صورت جائز ہیں، یعنی فعل کو مذکر لائیں یا مؤنث لائیں۔ جیسے طلع الشمس و طلعت الشمس، قال الرجال و قالت الرجال، قال نسوۃ و قالت نسوۃ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے یا فاعل اس میں ظاہر اور جمع تکسیر ہو تو اس وقت ہم لوگ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے طلع الشمس، الشمس مؤنث غیر حقیقی ہے، یہاں فعل دیکھیے مذکر آیا ہے۔ طلعت الشمس، فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے، فعل کیا آیا؟ مؤنث آیا۔ تو اگر فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہو تو فعل کو ہم مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر فاعل اس میں ظاہر جمع تکسیر ہو تو ہم لوگ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے قال الرجال، قالت الرجال، قال نسوۃ، قالت نسوۃ۔ دیکھیے الرجال، نسوۃ، یہ سب کیا ہیں؟ فاعل اس میں ظاہر ہیں اور جمع تکسیر ہیں، اس لیے فعل مذکر بھی آیا ہے اور مؤنث بھی آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو کیا کریں گے کل ہم لوگ؟ فاعل مؤنث حقیقی اس میں ظاہر، اس کی 2 مثال لکھ کے لائیں گے۔ فاعل مؤنث کی ضمیر ہو، اس کی 2 مثال لکھ کر کے لائیں گے۔ فاعل اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی کی 4 مثال لکھ کر کے لائیں گے۔ فاعل اس میں ظاہر جمع تکسیر کی 4 مثال لکھ کر کے لائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عزیز طلبہ، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔